اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی و موافقت کرو گے جس طرح بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کی موافقت کرو گے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اور کون ہے؟ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جیسے جو کا بھوسا یا کھجور کا کچرا باقی رہ جاتا ہے، جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے خلیفہ کو قتل نہیں کرو گے، باہم قتل و غارت نہیں کرو گے، اور تمہارے برے لوگ تمہاری دنیا کے وارث نہیں بن جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ذلیل و کمینہ شخص دنیا کے مال و متاع اور عہد و منصب سے سب سے زیادہ بہرہ مند ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ گمراہ قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے دوسری قوموں کو بلائیں، جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، اس روز ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس روز تم زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ ایاز بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس سے جو اس نے مجھے آج تعلیم دی ہے وہ چیزیں سکھاؤں جو تم نہیں جانتے۔ وہ تمام مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفا، باطل سے دور رہنے والے اور حق قبول کرنے کے لیے تیار رہنے والے پیدا کیا ہے۔ بے شک شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں، اور میں نے ان کے لیے جو حلال کیا تھا وہ ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیتے ہیں، اور وہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بے شک اللہ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو اس نے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے سوا ان کے عرب و عجم کو موعوظ ٹھہرا دیا اور فرمایا، میں نے آپ کو صرف اسی لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو آزماؤں۔ میں نے آپ پر کتاب اتاری جسے پانی نہیں دھو سکتا، ناقابل تصریح ہے، آپ اسے سوتے جاگتے پڑھیں گے۔ بے شک اللہ نے مجھے قریش کو ہلاک کرنے کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا، میرے پروردگار وہ میرا سر کچل دیں گے اور اسے روٹی بنا دیں گے۔ فرمایا، آپ انہیں نکال دیں جیسے انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا۔ آپ ان سے جہاد کریں، ہم آپ کو تیار کریں گے۔ آپ خرچ کریں، آپ پر خرچ کیا جائے گا۔ آپ لشکر بھیجیں، ہم بھی اس کی مثل فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اطاعت گزاروں کے ساتھ
نافرمانوں کے خلاف قتال کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و اسلام پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ حافظ۔